جی، آج کے ہم اپنے ویلاگ میں بات کریں گے کہ یورپ کے وہ کون سے ممالک ہیں جس میں امیگریشن کے حوالے سے اس وقت انتہائی سخت قوانین نافذ عمل ہے، اور وہ لوگ جو نیا یورپ آنے چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ان کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر اور لائک بھی ضرور کیجئے، اور اس سے جو ہے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کے معلوماتی جو ویڈیو جو ہے وہ مزید آپ کے لیے لاتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں پچھلے کچھ عرصے سے امیگریشن کے لیے جیسے وقت گزر رہا ہے اس طرح ہی ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ کے جو بیشتر ممالک ہے اس میں امیگریشن کے حوالے سے سخت قوانین نافذ عمل ہو رہے ہیں، اور اس کے کئی وجوہات بھی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو مئی اور جون کے اندر یورپین پارلیمنٹ نے بھی جو ہے ایک قانون پاس کیا کہ یہاں پہ جو نئے آنے والے ہیں امیگریشن کے حوالے سے سخت پالیسی بنائے جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک امیگریشن کے حوالے سے ایک خصوصی پولیس بنائی ہے جو کہ کنٹرول کرے گی ان لوگوں کو جو غیر قانونی طور پر یورپ کے اندر مقیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ جو خاص کر جو شمالی یورپ کے ممالک ہیں جن کے بارڈر دوسرے ممالک کے یورپ سے باہر ملتے ہیں، ان کو خصوصی فنڈ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے سرحدوں کو محفوظ کریں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر ابھی جو پچھلے کچھ عرصے سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہاجرین کا جو ایک فلو آیا ہوا ہے تو اس کو روکا جائے، اور یہ سرحدوں کے باہر بھی اس کے اقدامات ہو رہے ہیں، اور بہت سے ممالک کے اندر بھی ایسے قوانین سازی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب وہ لوگ جو نئے آ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یورپین یونین نے بھی اس حوالے سے 2024 مئی اور جون میں جو ہے کچھ قراردادیں پاس کی، اور شلجن جو ممالک ہیں ان کو اس حوالے سے جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ امیگریشن کے حوالے سے سخت جو قوانین ہیں وہ نافذ عمل کرے۔ اور اس کی جو ہے اگر ہم اس کی جائیں کہ یہ کیا وجوہات ہے کہ یورپ کے اندر اب امیگریشن کے خلاف ایک عوامی سطح پر جو مقامی لوگ ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اگر یورپ کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ پہلے رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا ایک پولیٹکس اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنلسٹ ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ پذیرائی حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت بہت سے ممالک میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ پاور میں ہے، اور اگر وہ کسی ممالک میں پاور میں نہ بھی ہوں تو ان کی اتنی تعداد ممبر اسمبلی کی ہے کہ وہ وہاں کے جو قوانین سازی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے دخل انداز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے قوانین کی مخالفت وہ کرتے ہیں کہ جو امیگریشن کے حوالے سے اگر حکومت کوئی نرم فیصلے کرتی ہے۔ میں مثال آپ کو فرانس کی دیتا ہوں۔ فرانس کے اندر جو ہے نا رائٹ ونگ نہیں ہے، لیفٹس ہیں اور سینٹرل ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ رائٹ ونگ کی ایک بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے، ووٹ بینک ہے، تو اس وجہ سے یہ جو طاقتیں ہیں ان کے زیر اثر اپنے فیصلے کرتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے امیگریشن کے حوالے سے یہاں پر بھی انتہائی سخت قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔ اب مختلف ممالک نے یہ قوانین پاس کی، اور جس طرح کی شلجن سٹیٹس تھے اور اس کے درمیان جو آمد و رفت تھی وہ ہمیشہ ہم دیکھتے تھے کہ اوپن ہوتا تھا، جہاں بھی آپ جاتے تھے تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ جا رہے، لیکن اب شاید یہ چیزیں مستقبل میں نہ ہو پائے۔ اور اب سیکورٹی اور امیگریشن کے کنسرن کو لے کر سب سے پہلے جو ہے وہ جرمنی نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر کے اوپر کنٹرول کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات کی کہ ایسے لوگوں کو روکا گیا جن کے بارے میں ان کو شک و شبہ ہو کہ ان کے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر یورپ کے اندر اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور آپ ایسا ہی ہے جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے۔ لیکن سب سے پہلے اس کی ابتدا جرمنی سے ہوئی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر کے اوپر جو بسیں آتی ہیں، جو ٹرانسپورٹ آتا ہے، اس کا باقاعدہ ڈیٹا رکھا جاتا ہے۔ اب
فرانس نے بھی جو ہے اپنے بارڈر کے حوالے سے جو ہے کنٹرول کے حوالے سے فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ کئی دیگر ممالک نے بھی اس حوالے سے اس چیز کے اوپر وہ آ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ اب جو آزادانہ نقل و حرکت تھی وہ ان لوگوں کے لیے جو غیر قانونی ہو یہاں پر، ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ ایسے آزادانہ نقل و حرکت نہ کرے۔ اس کی جو دو بنیادی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، اور دوسرا سیکورٹی کنسرن کو لے کر یورپین ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یورپین یونین کے اندر بھی اگر ہمیں کسی گاڑی میں کسی شخص کے اوپر، کسی بس میں کسی شخص کے اوپر یا جہاز میں اگر وہ سفر کر رہے ہیں تو ہم ان کی ڈاکومنٹیشن ویریفیکیشن کریں گے اور اس کے بعد اس کو جانے دیا جائے گا۔ تو یہ وہ اقدامات تھے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر لیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یورپ کے اندر امیگریشن کے حوالے سے یہ کنسرن کیسے پیدا ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھے؟ تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ رائٹ ونگ اس ٹائم جو ہے وہ ووٹ بینک ان کا بڑھ رہا ہے، حکومتوں کے اوپر وہ دباؤ ڈالے، اور بہت سے ممالک کے اندر ان کی حکومت ہے۔ آپ اٹلی دیکھ لیں، آپ سویڈن دیکھ لیں، آپ ناروے دیکھ لیں، آپ پولینڈ دیکھ لیں، آپ ہنگری دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، آپ ہالینڈ دیکھ لیں، بیلجیم دیکھ لیں، تو وہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں کہ ان ممالک میں اگر یہی جو رائٹ ونگ والے ہیں یہ حکومت میں ہے، اور اگر یہ حکومت جہاں پر نہیں بھی ہو تو ان کی اتنی میجارٹی ہے کہ وہ حکومتی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ 2020 کے بعد اور کرونا کے حالات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی جو معاشی مسائل ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اس اضافے کو مزید جو ہے اس کو مسائل میں جو ہے مزید اضافہ جو ہے یوکرین کی جنگ نے کیا، جب رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یورپ کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ ہوئیں، ایک تو مہنگائی بہت بڑی، اور اس تناسب سے یہاں لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی، اور لوگوں کی جو معاشی مسائل ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھی، اور لوگ بہت سے بے روزگار بھی ہوئے۔ اور یہ وہ وجوہات تھی کہ اب یورپ کے اندر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو بھی مسائل ہیں زیادہ تر، اور یہ رائٹ ونگ کا جو رائٹ ونگ ہے ان کی ایک پولیٹیکل نعرہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر یہ جو امیگرینٹ لوگ ہیں یہ ہماری اوپر جو ہے ایک بوجھ ہے، اور اس کی وہ دو وجوہات بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ امیگرینٹ یہاں پہ آتے ہیں یورپ کے اندر تو بجائے یہ ہمارا کلچر، ہمارا تمدن جو ہے وہ اختیار کرے، یہ اپنا کلچر اور اپنا تمدن ہمارے اوپر توپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مسلم ہو، اگر آپ پردہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ملکوں میں کریں، اگر آپ یہاں پر بھی آ کر یہی چیزیں کرنے آئے ہوئے تو آپ اس سے ہمارے کلچر کو ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے معاشی طور پر لوگ جب بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ رائٹ ونگ ان کو یہ کہتا ہے، اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ جو امیگرینٹ ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے پیسوں میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے جو ہمارے یورپین نیشنل لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اور ان دو چیزوں کو لے کر یہاں پر جو رائٹ ونگ ہے وہ پولیٹکس کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو امیگرینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جرائم کے اندر بھی ملوث ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ جو میڈیا میں بھی یہاں پہ آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اب یورپین پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اور رائٹ ونگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے یہاں یورپ کے اندر رہنا ہے تو آپ نے ہمارا کلچر، ہمارے تمدن، اس کی آپ کو رسپیکٹ کرنی ہوگی، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو یہاں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک لہر سے چلی ہے، اور یورپ جو کہ پہلے لیفٹسٹ یہاں پہ ہمیشہ حکمران رہتے تھے، اب رائٹ ونگ جو ہے ایک بہت بڑی طاقت جو ہے ابھر کر آئی ہے۔ اور پچھلے سال جو یورپین پارلیمنٹ کے اندر الیکشن بھی ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت جو اکثریت کے ساتھ جو ہے یہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی آئے، اور اس وقت یورپین پارلیمنٹ کے فیصلہ سازی میں بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار بن چکا ہے۔ وہ ممالک جس میں ابھی تک رائٹ ونگ حکومت میں نہیں آئی ہیں اور وہاں پہ لیفٹس یا سینٹرل حکومتیں ہیں، وہاں پر بھی یہ
پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو وہ مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے نہ کریں جس سے امیگرینٹس کے لیے آسانیاں ہو۔ تو آنے والے دنوں میں اور ابھی بھی موجودہ حالات میں وہ لوگ جو نئے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سے مسئلے مسائل یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب جو قوانین سازی تھوڑی سی اس میں مشکلات پیش آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک اور جامع پلان بنا رہے ہیں جس کے تحت وہ لوگ جن کے ریفیوجیز کیسز پاس نہیں ہوتے تو ان کو ان کے ملک بھیجنے کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہاں پہ انہوں نے افریقہ کے اندر اور ایشیا کے اندر کچھ ممالک میں رابطہ بھی کیا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر افریقن نژاد اور عرب نژاد جو ہوتے ہیں، شمالی افریقہ کے لوگ یہاں پر جو ہے امیگرنٹ ہیں، تو اگر ایسے لوگوں کی جو ریفیوجی ختم ہوتی ہے تو ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے ان کی حکومتوں کے ساتھ حکومتی سطح کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس وقت اگر ہم یورپ کے اندر دیکھیں تو افغانستان کی ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی یہاں پر انہوں نے اسائلم اپلائی کی اور بہت سے لوگوں کو مل بھی جاتا ہے۔ لیکن اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جرمنی نے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ملنے والے جو رشین ریاستیں ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ لوگ جن کی ہم امیگرینٹس کی جو ایکسیپٹ نہیں ہوں گی کیسز، تو ہم ان کو آپ کی طرف ڈپورٹ کریں گے اور آپ وہاں سے اپنے طور پر جو ہے وہ افغانستان ان کے کو بھیجیں۔ ان کے بدلے وہ ان کو ایک معقول نہ صرف رقم دی جائے گی بلکہ جرمنی کو اگر ایسے ہنرمند افراد کی ضرورت ہو تو وہ پھر ان ریاستوں سے وہ حاصل کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس اور کچھ دیگر ممالک بھی اس حوالے سے قوانین سازی کر رہے ہیں، اور جو ہماری اطلاعات ہے اس میں وہ افغانستان سمیت جو ایشیائی ریاستیں ہیں، جو کہ وسطی ایشیائی ریاستیں اور پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو افغانی اگر جن کی ریفیوجی پاس نہیں ہوتی اور غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں تو ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے جو ہے ہم اقدامات کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ اس حوالے سے تعاون کریں۔ تو یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، ان معاہدوں میں ابھی تک کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں اگر حکومتیں اس میں انوالو ہو تو کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں جو ہے آن بورڈ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فرانس کے اندر بھی ایک نئی کچھ عرصے سے قوانین جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں، اور اس میں وہ لوگ جو کسی بھی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے، چاہے ان کو فرانس حکومت نے کاغذات دیے بھی ہوں، تو وہ ان سے نہ صرف کاغذات واپس لے سکتے ہیں بلکہ ان کو ان کے ملک بھی واپس بھیجیں گے۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور امیگرنٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو یورپین اور فرانس اور دیگر ممالک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سیکورٹی ہے وہ سب سے پہلا کنسرن ہے، ہمارا ملک ہمارے لیے پہلا کنسرن ہے، اور اس لیے ہم اپنے ملک کے حوالے سے اپنی سیکورٹی کے حوالے سے کسی چیز کے اوپر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں امیگرنٹس کے حوالے سے یہاں پر یورپ بھر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ سختی ہوگی، خاص کر ریفیوجی کیسز کے حوالے سے بھی، نئے آنے والے جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے جو بھی پلان بنائیں تو وہ بنائیں۔ اور یہاں پر یورپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ دن بدن زور پکڑ رہا ہے، اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر بھی رائٹ ونگ حکومت میں آ جاتی ہے، جیسے ہنگری کے اندر ہے، تو وہاں پر امیگرنٹ کے لیے زیرو ٹالرنس ہوتی ہے۔ میں پچھلے دنوں ہنگری گیا تھا، بداپیسٹ، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ تو ہیں لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہ تو وہاں پہ ان کو جاب ملتی ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کو رکھا جاتا ہے، نہ ان کے جو کاغذ ہوتے ہیں وہ رینیو ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے انتہائی سخت قوانین نافذ کیے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر جو طلبہ ہے جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہاں رہ بھی نہیں پاتے، اور یہی چیزیں ہم دوسرے پولینڈ جیسے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہاں پہ وہ سختی تھی، امیگرنٹ کے لیے بھی انہوں نے کوئی پالیسیاں نرم کی تھی، لیکن اب انہوں نے دوبارہ سخت کر دی۔
اسپین اور پرتگال ایک ایسے ملک ہیں جہاں پہ، اور اٹلی، یہ 3 ایسے ملک ہیں جہاں پر ہمیشہ امیگرنٹ کے حوالے سے بڑا نرم رویہ رکھا جاتا تھا. لیکن اب یہ جو اٹلی میں ہم نے دیکھا کہ جب رائٹ ونگ کی حکومت آئی تو وہاں پر بھی امیگرنٹ کے حوالے سے بہت سخت پالیسیاں بنائی گئی، جبکہ اسپین کے اندر بھی اور پرتگال کے اندر بھی جس طرح پہلے امیگرنٹ کے لیے کاغذات بنانا آسان تھا، اب اتنا آسان نہیں رہا. تو دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے امیگرنٹس اور نئے آنے والوں کے لیے انتہائی سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یورپین یونین اس حوالے سے کنسرن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو ایک تو ہم منورٹی میں چلے جائیں گے. یورپین لوگ جو ہے وہ بچے اور جو فیملی ہے ان کی اتنی نہیں بڑھتی جتنی تعداد میں ہمارے لوگوں کی بڑھتی ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کرتے بلکہ اپنا کلچر ان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس وقت جو رائٹ ونگ کے لیے اپنا جو ایک نقطہ نظر ہے پھیلانا یورپین لوگوں میں وہ بہت آسان ہو گیا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ ونگ کی جو پاپولرٹی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے جو امیگرنٹ ہیں، جو نئے آنے والے ہیں، ان کے لیے مسائل میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے.